نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے آپ کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو 2-3 آیتیں پڑھنے کا جو شرح مجھے ملا ہے، یہ صرف قرآن کریم پڑھنے کے لیے نہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ بات عمل سے ہی بنے گی، تقریروں سے نہیں بنے گی۔ جب تک ہم ذاتی اس کے حکم پہ اگر نہ اسے مانیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تاکہ ہم نے قرآن کی آسان کر دیا قرآن کریم کو واسطے ہدایت والوں کے۔ اس سے بھی کیا پتا چلا، وہ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ قرآن کریم پہ ہی عمل کریں گے تو نجات پائیں گے۔ ایک قرآن کریم میں یہ لکھا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ دباؤ نہ ڈالو، اسی نہ ڈراؤ، کیونکہ اس کا نہ باپ نہ ماں یا اس کی جائیداد نہیں ہے، کمزور ہے تو اس کے ساتھ رہتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سائل آ جائے تمہارے پاس تو اسی اجڑ کھانے دو، اس پر تنقید نہ کرو، یہ تو بالکل اٹھا کٹا ہے، یہ ہے پاس، ممکن ہے اس کے اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَمَّا نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا پرچار کیا کرو۔ میری نعمتوں جو میں نے نعمت دی ہیں آپ کو، ان کا پرچار کرو۔ پرچار کرنے کا یہی طریقہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ جیسے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام جہانوں کے لیے، ایک کے لیے، دو کے لیے، حجر کے لیے، حجر کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، جہاں تک رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب، وہاں اللہ کہا کہ رحمت العالمین، تمام جہانوں کے لیے تو میں نے رحمت بنا کر بھیج، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوئی۔ تو پھر اما میں نعمت رب کا فد، میری نعمت کا پرچار کیا کرو۔ تو پرچار کرنے کا طریقہ کیا، جب بھی وہ ان کا دن ہو تو اس پہ یہ بتائیں میرے آقا حضور کا فرمان یا علیشان کیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ان کو یہ قرآن کریم میں پہلے ہی بتا دیا ہے، جو جیسے میرے آقا حضور یتیموں کے ساتھ پیار کرتے تھے، در یتیم، یتیموں پہ لاڈ پیار کرتے تھے، مسکینوں کو کئی دن میرے آقا حضور فاقہ کشی میں گزارے، مسائل کو خالی نہیں جانے دیا، کیونکہ نبی ولی اہل بیت پہ صدقہ ہے، ایہ رام ہے، وہ آزمائش اپنی اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش پہ شاکر دے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کر، تو کفر کاری نہ، انکار نہ کر، جو جس حال میں اللہ رکھا اسی پر ہے۔ تمہارا کام یہ ہے، ہاتھ پھیلانا کام نہیں ہے، تمہارا کام دینے والا اوپر والا ہاتھ، وہ بہتر ہے۔ تو سب سے یہ دیکھیں گے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا، میلاد کہاں لکھا ہے، سمجھ نہ آئے، پڑھنا نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ کیا یہ نہیں لکھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اور میری نعمتوں کا پرچار کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے، جو اللہ نے خود کہا میں نے تمام جہانوں کے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ تو رحمت جو اللہ نے دی ہے اس کا ہم پرچار کیوں نہ کریں بھائی؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا پرچار نہ کریں؟ میرے آقا حضور ان کے لیے یہ فرمایا گیا، اگر ان کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، تمہاری ساری زندگی کے وہ روزے، نمازاں، حج جتنے بھی ہیں سارے عقارت میں کر دیے جائیں۔ 26 پارہ سورۃ حجرات، اگر اس میں نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا یار، میں کوئی ایسی بغیر بات میں تعظیم ہو، بات میں کرنے میں تعظیم سے کریں، تعظیم ہو، اعتراض میں کیا ہو، اعتراض کرنا ہو تو کیا ہو، اس کا ثبوت ہو، اس کا ثبوت چاہیے، اعتراض کے لیے ثبوت چاہیے، بھائی یہ مجھے اعتراض ہے، میرا یہ ثبوت ہے اس کا۔ بات میں تعظیم سے بات کریں،
جو اللہ کا حکم ہے جیسے اس نے اخلاق سے پیش آئے. میرے نبی پاک سے نے اخلاق کا درس دیا. جو نماز ہے جو یہ 10 نبی کو فرض ہوئی ہے. جب میرے آقا حضور کو معراج ہوا اس سے پہلے نماز نہ تھی, صرف انسانیت سکھائی گئی. تو جو نبی نے حکم دیا جو سکھائی گئی اس پہ عمل کریں. اگر وہ نہ کریں تو کیا محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا محبت کے نعرے لگا رہے ہو بھائی. جو اللہ کا فرمان علی شان ہے. یہ دیکھیں کہ کافرہ کا بھی بوجھ کندھوں پہ اٹھایا اور منزل پہ پہنچا دیا. تو حضرت آج لکھا ہے وہاں ان کی مسجد میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ بھی دیکھ کر آئے ہوں گے. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے, قریب ہی ہے وہ مسجد, لکھا ہوا سیدنا. نا کا مطلب ہے جب متکلم کا سیکھا ہے. ان سارے نے ایک بندے نے سید نہیں, سارے نے سردار. تو یہ ان کیا قسمت کا ستارہ. مصیبت تو بظاہر تو مصیبت تھی. میرے آقا حضور گلی سے گزرتے ہوئے اندر سسکیوں کی آواز آ رہی, رونے کی آواز آ رہی. میرے آقا حضور نے دیکھا کوئی بڑی درد سے رو رہا ہے. میرے آقا حضور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آ جاؤ. تو چلے گئے. کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ میں خریدار ہوں, میں فروخت, اس نے مجھے خریدا میرے مالک نے, تو اس نے مجھے جو غلہ دیا ہے پیسنے کے لیے میں پیس نہیں پا رہا. وہ مجھے میں بخار بھی ہے, میری تکلیف بھی ہے, میں کمزور ہوں, میں وہ اتنا آٹا جو بنا نہیں سکوں گا تو وہ مجھے مارے گا. میرا تو باپ بھی نہیں ہے, مجھے چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے. میرے آقا حضور نے اپنی چادر, یار یہ دیکھیں یہ سنت پوری کرے, میں سنی میں سنی میں سنی, کیا سنی. آپ نے چادر بچھائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو بخار ہے, تو ہے آرام کر. آپ پورے نبیوں کے بادشاہ امام الانبیاء انہوں نے چکی پیسنا شروع کی. جب دانے پیس گئے تو کہا کہ بلال میں جا رہا, تمہارے دانے پیس گئے ہیں سارے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے عرض کی میرے آقا یہ بتائیں آپ ہے کون ہے؟ وہ پہچانتا بھی نہ, اس لیے آج نبی ہو یا جنبی ہو, نبی کہتے ہیں جاننے والا, آج نبی نہ جاننے والا. نبی کے لفظی معنی یہ جاننے والا, تو ہم نے نبی کو پتہ ہی نہیں, نبی کو تو پتہ ہی نہ تھا. وہ تو وہی آتی تھی, پھر نبی نہ ہوتا, پھر نبی نہ رکھتے, پھر آج نبی رکھتے. اللہ نے خود کہا کہ میرا نبی, شجر و حجر کا نبی, عرش اور فرش کا نبی, فرشتوں کا نبی, اللہ کا نبی. اللہ نے خود کہا میرا نبی, تو پھر نبی ہے. نبی وہ ہے جو جاننے والا, جو آج نبی ہے وہ نہ جاننے والا. تو اس کا نام, ان کا نام ہی نبی ہے اگر, تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ جاننے والی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں تھا. تو ان نے میرے آقا حضور نے فرمایا کہ بلال اگر تو نام لے کر, تو آپ کا جو مالک ہے, تمہارا جو مالک ہے وہ میرا سخت دشمن ہے, وہ تجھے اور مارے گا, تو میرا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے میرا مارے گا کیا, میری جان بھی جائے, میں صدقہ جان, آپ یہ اتنی شفقت والے, آپ مجھے اپنا نام بتا کر دو جائے. انہوں نے کہا میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں جس نے وہ ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے, جی میں وہی ہوں. تاکہ آپ کلمہ پڑھائے بغیر نہ جانا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے. تو جب یہ اس نے مالک نے سنا تو پھر کیا کیا تکلیفیں نے برداشت کی. یہ لوگ, یہ عاشق لوگ, یہ نفس پرستی والے نہیں, چوگے لمبے ڈال لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا, کیا کیا تکلیفیں برداشت. گرم دھوپ میں, ریت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا گیا, اوپر پتھر رکھے گئے, گرم پتھر. کہا اب بھی اس کا کلمہ پڑے گا, جب بچ رہا تو پڑھوں گا انشاءاللہ, جو چاہے وہ کر لے. وہ محبت رسول اللہ کی محبت میں سے سینے سے جان نکل سکتی ہے, مگر محبت رسول نہیں نکل سکتی. یہ کسی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تک پہنچی تو انہوں نے کہا ان کو ہم خرید لیتے ہیں. تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کوئی ایسے
تو سب سے زیادہ اگر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملات میں ہاتھ بٹایا، جن کو نماز نہ مسجد نبی میں جن کو نماز پڑھنے نہ دیا، 40 دن تک بند رکھا. آج باتیں کر رہے ہیں یار، 40 دن تک پانی نہ پینے دیا، کھانا نہ دیا، جو کھانا لے کر جاتے ان کو بھی گرا دیا جاتا. 40 دن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، غلامان رسول نے، ساروں نے جمع کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا. خریدا پہ تمام ساری زندگی میرے آقا حضور کی خدمت میں رہے. دیکھیں ویسے باتیں بنانے سے جب تک کوئی اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے گا، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، شریعت کو اپنے وجود پہ نافذ کریں، پھر لوگوں کو دیں، کسی کو کہیں. اپنا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، ہم آپ خود تو جو کچھ چاہیں وہ کریں، یہ تو بات نہ بنے گی. سب سے پہلے میں اپنی جو زندگی کا داستان زندگی میری جو ہے، سب سے مجھے اپنی وجود نے تنگ کیا ہے. کسی نے اتنا دشمنی نہیں کی جو میرے وجود نے میرے ساتھ دشمنی کی. اسے اللہ کے راستے پہ چلانے کے لیے، یہ میرا بچہ ہے، میرے بھائی کا بیٹا، جب پیدا ہوئے تو میرے ابو جان نے ان کا نام ہی رکھا میرا فقیر ہے. تو ان کو پتا ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے میں نے زیر زمین کچھ وقت گزارا کہ تو دنیا کے لیے محبت کا اظہار کیا تھا. بچپن میں کہہ سکتا ہوں میں کامل ولی تھا. جب دنیا کی مستی میں آیا، جوانی کی مستی میں، سب سے زیادہ تو مجھے اپنے وجود نے مجھے تنگ کیا، کیونکہ برائی کی دعوت دیتا رہا، اللہ سے دور کرتا رہا. پھر میں نے اسے زمین کے نیچے رکھا، تجھے دنیا دیکھنے نہیں دیتا. ایک طرف دریا ہے، دوسری طرف میرا اپنا ایک قبر ہے، وہ کہہ رہا تھا. جب باہر نکلا تو پھر بھی دنیا کا خیال آنے لگا. پھر دیکھا کہ یہ تو دشمن تو اندر بیٹھا ہے، میں یہ سب یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے. جب دیکھا اندر جاؤں گا تو سب سے بڑا کتا تو میرے اندر ہے. تو میں سچی بات ہے، میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں. میں خواب میں دیکھا کہ موڑا شریف گیا تو بابا جی کے سین میں مجھے کتا ان کا ہی آیا، موڑا شریف والوں کا کتا. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں جب کھینچنے لگا تو وہ اور دبانے لگا. تو میں نے سمجھا یہ کتا اگر کاٹ دیا ہے تو اس کو میں کھینچتا ہوں تو اور زیادہ یہ کر رہا، تو مجھے تو یہ چڑھانے والا کوئی نہیں. اس وقت میرے پیر ذات خان صاحب دنیا سے رال فرما چکے تھے. باخدا اے قرآن کریم میرے سامنے، میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ بابا جی اپنے اسی قبر جام ان کا روزہ ہے، اسی قبر سے باہر نکلے تو اپنی جو کفن کی چادریں وہ درست کرنے لگے. کیونکہ ایک تو پہلے ہی کمزور تھے، 100 سال سے عمر زیادہ تھی. ایک قبر سے نکل کر آنا، آپ اتنے چلنے کے قابل نہ تھے، جھک کر چلتے آئے، نصف پوڑیوں تک آئے. تو ان کا جب چہرہ اتر سامنے ہوا تو اس نے کتے کو ایسے کیا تو وہ کتا چھوڑ کر بھاگ گیا. میں سمجھا یہ موڑا شریف گیا ہوں تو کتا میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا ہوا. مگر بعد میں پتا چلا کہ کتے کی فطرت کتے سے چھڑایا بابا پیر زاہد خان صاحب کی دعا نے. کتے کی فطرت مجھ سے نکل گئی. کتے کا کام ہے دوسروں کو بھی چھین لینا، مگر باخدا چھیننے کے بجائے چاہا کہ میری جان بھی جائے تو میرے نبی کا امتی لے لے. میری اگر جان بھی جائے نا تو میرے نبی کا امتی راضی ہو جائے. جب یہ ہوا پتا چلا کہ یہ تو یہ بات تھی، وہ کتے سے جان چھڑائی، یہ کتے کی فطرت سے جان چھڑائی. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک وقت آیا، جیسے جیسے یہ اس کی میں لگام کھینچ رکھا، ایسے ایسے یہ بھی اللہ کی رضا پہ چلنے لگا. جب یہ اللہ کی رضا پہ چلنے لگا تو میں اس پہ راضی ہو گیا. کس پہ؟ اپنے وجود پہ میں بھی راضی ہو گیا، کیونکہ میری مرضی کے مطابق یہ بھی چلنے لگا. تو جب میں اس پہ راضی ہوا تو اللہ بھی اس پہ راضی ہو گیا. تو میری داستان زندگی جو ہے یہ ایسی ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ویسے تسبیح جتنی مرضی رکھ لے، جب تک اس اندر کی شرارت کو باہر نہیں نکالا، اندر کی اس وجود کی خواہش کی شرارتوں سے اگر یہ بچ نہ پائے،
سوال ہی پیدا نہیں. ولایت تو ولایت مسلمان ہونے کا بھی مجھے شبہ ہے تو مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں. مسلمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ امن و سلامتی والا. کیا جی اگر امن و سلامتی والے تو یہ کچہریوں والے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ اگر مسلمان ہیں ہم تو کچہریوں والے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ پولیس والے کیا کرنے ہیں؟ رکشے والے نے جرمانے، لینڈ کروزر والے نے جی السلام علیکم سر، جی السلام علیکم، تو رکشے والے نے چلان. ایسی میں تساں کی نہیں سروانا سارے اور بھی نال میں کوئی صرف پنجاب پولیس کی نہ ہونا سارے معاملے جس طرح تسی میں ایمانداری نہیں گل ہے اس طرح ہے. رکشے والے نے چلان تے جڑا لینڈ کروزر والا جی سر اس لیے کل تبادلہ کراتی تھا 8 مقام میں جاتا تو ہمارے پیچھے پیچھے لیو نہیں کرتا. ہماری تو حالت ہی کوئی نہیں. تو وہ جی سیاستدانوں نہیں ہمارا، ہمیں اپنے اس وطن عزیز کا خادم مان کر رہا ہو جسے اگر اقتدار ملا کہ ہمیں پوچھے پاکستان کیسے بنا ہے. یہ لاشوں پہ چل کے آئے ہیں ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس کی آزادی کی حفاظت کرنے جان بھی جائے تو یار قربان کرتے ہیں. جیسے آپ نے بھائی نے کہ نہیں کی ایسے ہوا نا، کرتے رہے لوگ. کیا ان کی قربانیاں رائے گاہ جائیں؟ آج اگر فرض کیا ہمیں موقع ملا تو پاکستان نے ہم نے کیا دیا؟ ہم نے دینا تھا اسے پاکستان کو، ہم نے اوپر لے کر جانا ہے. اس کی حفاظت کرنے، اس کی آزادی کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. یہ دیکھا شفا خانہ، یہ دیکھا نہیں یہ شفا خانہ، یہ شفا خانہ ہے. ایک محکمہ جنگلات نے پھاٹے کسی نام سیادت صاحب ہے کوئی کسی کے ہے خیال اس پنڈی سے پروار کے لوگوں کی ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. ہمارے لیے ہر دکھیا کا یہ علاج کا جگہ ہے. گورنمنٹ کیا جی لگی جگہ، لگی ہے نہیں سرکاری جگہ. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی، اتنی بے حسی ہے. آزادی کا یہ خیال ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.